السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین تو دین اسلام ہی ہے۔ اور ہمیں اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایسا دین عطا فرمایا کہ ساری زندگی بھی اگر اس دین کی شکر گزاری کے لیے اللہ کے حضور سجدے میں پڑے رہیں تو شاید اس کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ ناظرین، ہم چونکہ تعارف مسیحیت پڑھ رہے ہیں، تعارف عیسائیت پڑھ رہے ہیں، تو اس کے ضمن میں ہم نے عیسائیت کا تعارف پڑھا، ہم نے ابن اللہ کا عقیدہ پڑھا، ہم نے تثلیث کا عقیدہ پڑھا، ہم نے کفارے کا اور مصلوبیت کا جو ہے وہ عقیدہ پڑھا، تعارف بائبل پڑھا، اور پچھلی کلاس ہماری تھی کہ اسلام میں جو ہے وہ توہین مذہب، عیسائیت میں بائبل کے مطابق توہین مذہب اور توہین نبیوں کی جو ہے وہ سزا کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ 295 تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے سخت سزائیں جو ہے وہ بائبل میں موجود ہیں۔ آج کی ہماری کلاس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پولس۔ عیسائیت کے نزدیک ان کو پولس رسول کہا جاتا ہے۔ ویسے ان کا صحیح نام شروع سے ساؤل تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا نام پولس رکھا، اور ان کا عیسائیت میں بہت اہم کردار ہے۔ اتنا اہم کردار ہے ان کا، اور ان کی تبلیغ اور ترویج عیسائیت کی حوالے سے اتنی ہے کہ بعض اوقات مسیح علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں، جو خصوصاً جو شاگرد ہیں، ان کا قد بھی بہت چھوٹا نظر آتا ہے۔ یعنی پولس رسول کی ہائٹ اتنی ہے، ان کی اتنی خدمات بیان کی گئی ہیں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، نشر و اشاعت کے حوالے سے، عیسائیت کی ترویج کے حوالے سے، اتنا ایک خاص مقام ان کا بیان کیا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے شاگرد تو یعنی انہوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ موجودہ عیسائیت کا بانی پولس ہے تو اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ بلکہ ایک پروفیسر ہے، ان کا کوٹ ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پولس مسیحی دین کو ایک بڑا سوچنے والا ملا، یعنی دیٹس ویری امپورٹنٹ پرسن فار دا کرسچینٹی۔ پولس مسیحی دین کو ایک بڑا سوچنے والا ملا۔ اس وقت اس کی بڑی ضرورت تھی۔ مسیح اس جہان سے رخصت ہو گیا تھا، اور جن کو وہ اپنے پیچھے اپنا قائم مقام ہونے کے لیے چھوڑ گیا تھا وہ ناخواندہ مچھیرے تھے، اور عموماً سب صاحب عقل نہ تھے۔ یعنی عجیب، یعنی یہ جو ہے وہ پادری جیمس نے لکھا ہے، گویا کہ انہوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام کو ایسے شخص کی ضرورت، گویا کہ ایسے لگتا ہے جیسے مسیح علیہ السلام اپنی جو تعلیمات تھی وہ نامکمل چھوڑ گئے، اور اس کے لیے کسی انٹلیکچوئل کی ضرورت تھی، اور انٹلیکچوئل جو ہے وہ پولس ملے، جبکہ مسیح علیہ السلام کے جو شاگرد تھے وہ تو ناخواندہ بھی تھے، اور ان کو یعنی بتایا گیا کہ وہ تو محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے، مچھیرے تھے۔ تو پادری جیمس صاحب نے یہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسیح کی تعلیمات ناقص اور نامکمل تھی، جس کو پورا کرنے کے لیے پولس آئے۔ خیر، پولس کا اگر یعنی اس کا تجزیہ کریں، ہم آگے پڑھیں گے بھی، ہم دیکھیں گے بھی، تو ان کا عیسائیت میں وہی ایک کردار نظر آتا ہے جو اسلام میں عبداللہ بن سبا کا کردار رہا ہے۔ چونکہ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کی مکمل طور پہ جو ساخت ہے وہ تبدیل کر دی گئی۔ پولس 3 قبل مسیح میں ایک کلکیہ ترسس روم کا ایک شہر تھا، اس میں یہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہودی النسل تھے، بنیامین کے قبیلے سے ان کا جو ہے وہ تعلق تھا، اور شروع میں ان کا نام ساؤل تھا، اور بعد میں انہوں نے اپنا نام بدل کے پولس رکھ لیا۔ اس میں مزید جو ہے وہ تعلیم و تربیت جب انہوں نے حاصل کرنا شروع کی تو موسوی شریعت کے یہ جو ہے وہ ایکسپرٹ تھے، وہ علوم حاصل کیے، فریسی بنے، اور یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہودی مذہب کے
ماشاءاللہ ایکسپرٹ عالم تھے، فریسی ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے یونان کے جو ہے وہ فلسفے سے بھی خوب استفادہ کیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ وین ہی واز کرسچن، تو یہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ایمان لائے تھے، جو بڑے اس وقت ایمان والے تھے اور نسبتاً کمزور بھی تھے، بہت یعنی ماڑی حالت تھی ان کی، کمزور تھے اور اتنی تعداد بھی نہیں تھی ان کی، تو اس وقت یہ ان کو بہت ستایا کرتے تھے، یعنی رومی افواج کے ساتھ یا رومی جو بلوائی تھے ان کے ساتھ مل ملا کے کہ بہت اذیتیں پہنچایا کرتے تھے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو، اور بڑی تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ تو اچانک لکھا ہے بائبل میں کہ اچانک پھر جو ہے وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ایک یعنی مکاشفہ آپ کہہ لیں کہ یا ایک کرشمہ کہہ لیجیے، وہ کرشمہ ہوتا ہے، اور اس میں پھر جو ہے نا وہ اس میں یوں نقل ہے کہ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کے گرد آ چمکا، وہ زمین پر گر پڑا، یہ آواز سنی کہ اے ساؤل اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اسی نے پوچھا اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہے، کیونکہ وہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ یہ اعمال 9 باب اس کی 3 سے لے کے 7 آیت تک آپ اس کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک جگہ یعنی دوسری جگہ یہ لکھا ہے اور میرے ساتھیوں نے نور دیکھا لیکن جو مجھ سے بولتا تھا اس کی آواز نہ سنی۔ نہیں، یہ 2 سٹیٹمنٹس ہیں۔ ایک جگہ ہے کہ وہ سنتے تو تھے لیکن اسے دیکھتے نہ تھے، لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ دیکھا، انہوں نے نور تو دیکھا جو مجھ سے بولتا تھا لیکن اس کی آواز نہ سنی۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ان کی کبھی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہیں ہوئی، اور یہ چونکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع آسمانی کے بعد مسیحی ہوئے، مسیح پہ ایمان لے کے آئے، تو لہٰذا انہوں نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی کچھ نہیں سیکھا براہ راست۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی مسیحی تعلیمات حاصل کی ہیں، یہ جو بھی مسیحی علوم و فنون حاصل کیے ہیں وہ مکاشفہ کے ذریعے کیے ہیں۔ اس میں جو یہ غلطیوں ایک اس کی 11 اور 12 آیت میں یوں فرماتے ہیں، میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ وہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی سی نہیں، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا۔ تو اس میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ یہ مجھے سارا کچھ جو ہے وہ مکاشفہ کے ذریعے موصول ہوا ہے، تو اس لیے تو چونکہ یہ اس میں بتاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں مجھے بذریعہ مکاشفہ ملی ہیں، لہٰذا میری تعلیم جو ہے یہ مکاشفہ کے اوپر جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ پولس اپنی خود ساختہ تعلیم کی بنیاد رکھتے ہوئے جو ہے وہ 1 کرنتھیوں اس کی 13 تا 10 آیت میں یوں کہتے ہیں کہ میں نے خدا کے فضل کے موافق جو مجھے دیا گیا عقل مند معمار کی مانند نیو رکھی اور دوسرا اس پر امارت اٹھاتا ہے۔ یعنی اس میں وہ یہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے مجھے عقل اور دانائی جو دی گئی ہے میں نے اس پہ نیو رکھی ہے، یعنی اس کے وہ جو بنیادیں ہیں میں نے اپنی عقل کی بنیاد پہ وہ بنیادیں رکھی ہیں، اور دوسرا اس پہ جو ہے وہ امارت اٹھاتا ہے۔ اب آگے جا کے ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی عقل کی بنیاد پہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو جو ہے وہ ملی ہے اور اس کی جو انہوں نے بنیاد رکھی ہے وہ بنیادیں ہیں کیا؟ اصل میں میں نے جیسے پہلے عرض کی تھی کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ موجودہ عیسائیت کا بانی، اس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ جو ہے وہ کرسچن اسکالرز نے بھی لکھا ہے اور بڑی شد و مد کے ساتھ لکھا ہے۔ اس میں بڑے ایک جو ہے وہ معروف اسکالر ہے آرنلڈ میئر،
وہ لکھتے ہیں کہ اگر ہم مسیحیت کا مطلب مسیح پر اس طرح ایمان سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کا آسمانی بیٹا ہے جو زمینی انسانوں میں سے نہیں تھا بلکہ خدائی صورت اور شان رکھتا تھا، پھر وہ آسمان سے زمین پر اتر آیا اور انسانی شکل اختیار کی تاکہ وہ صلیب پر اپنے خون کے وسیلے سے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرے، جو موت سے جھکا کر اوپر اٹھایا گیا اور مومنین کے خداوند کے طور پر خدا کے داہنے ہاتھ بٹھایا گیا، جو اب خود پر ایمان رکھنے والوں کی شفاعت کرتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کی حفاظت اور رہنمائی کرتا ہے۔ ان کے علاوہ وہ خود پر ایمان رکھنے والوں سے ہر ایک کے اندر ذاتی طور پر رہتا ہے اور کلام کرتا ہے، جو دنیا کا انصاف کرنے کے لیے آسمان کے بادلوں کے ساتھ دوبارہ آئے گا اور خدا کے سب دشمنوں کو ہلاک کرے گا، مگر اپنے لوگوں کو اپنے ہمراہ آسمانی نور والے گھر لے جائے گا تاکہ وہ اس کی معظم بدن کی مانند ہو جائیں۔ اگر یہ مسیحیت ہے تو اس کی بنیاد مقدس پولوس نے رکھی ہے، نہ کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے۔ تو یعنی یہ آرنلڈ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، مسیح جو ہے وہ تثلیث کا حصہ ہے، وہ ہمارے گناہوں کے لیے اس نے صلیب پر جان دے دی، اور اب جو کوئی بھی اس پہ ایمان لے کے آئے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، وہ نجات پائے گا، اس کو عمل کی ضرورت۔ تو یہ ساری فلسفی وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ مسیحیت ہے تو اس کی بنیاد یہ مسیحیت نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد پولوس نے رکھی ہے۔ مزید ان کی خود ساختہ تعلیم کا ایک کمال یہ بھی ٹھہرا کہ جس پہ آج تک عیسائیت پہ جو ہے وہ بہت کچھ لکھا گیا۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدائی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گنہگار کی طرح مجھ پر حکم کیا جاتا ہے، اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے جھوٹ بولنے سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے تو پھر مجھے جھوٹ بولنے دیں، پھر مجھے جھوٹا کیوں کہتے ہیں؟ پھر تو میں برائی نہیں کر رہا، اور اگر اس برائی سے اچھائی پیدا ہوتی ہے تو لیٹ می پرمیشن، مجھے کرنے دیجیے۔ مزید وہ کہتے ہیں اور میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا تاکہ یہودیوں کو کھینچ لاؤں، جو لوگ شریعت کے ماتحت ہیں ان کے لیے میں شریعت کے ماتحت ہوا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو کھینچ لاؤں۔ چونکہ پولس رسول کا جو بہت اہم کردار رہا اور ان کا جو ایک بمبو جٹ کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مسیح کو ماننے کی ایک شرط یہ بھی رکھی کہ اگر وہ شریعت سے اعلان برات نہیں کرے گا تو مسیح میں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر وہ آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے کہا کہ شریعت جو ہے وہ لعنت ہے، اور اس لعنت سے مسیح علیہ السلام نے ہم اپنی جان صلیب پر دے کے ہمیں شریعت سے جو ہے وہ نجات دی ہے، تو وہ آگے پڑھیں گے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اس کے مخالفین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شریعت جب اللہ کا فضل ہمیں مل گیا تو پھر شریعت پہ عمل کرنے کی ضرورت، شریعت سے گناہ پیدا ہوتا ہے، شریعت میں گناہ بڑھتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں شریعت کے ماتحت جو شریعت کے ماتحت ہیں ان کے لیے میں شریعت کے ماتحت ہوا تاکہ شریعت کے ماتحت دس از دا ہیپوکریسی، یہ منافقت ہے، تو ہوا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو کھینچ لاؤں، اگرچہ خود شریعت کے ماتحت نہ تھا، کمزوروں کے لیے کمزور بنا تاکہ کمزوروں کو کھینچ لاؤں، میں سب آدمیوں کے لیے سب کچھ بنا ہوا ہوں تاکہ کسی طرح سے بعض کو بچا سکوں۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ یعنی جس طرح انہوں نے مسیحی جو عقائد و نظریات ہیں اس میں کیا کیا جو ہے وہ انہوں نے کارنامے سر انجام دیے، اس کی چند ایک مثالیں، سارا تو ہم نہیں پڑھ سکتے، تو ہم چند ایک مثالیں اس کی جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ان کی بنیادی تعلیمات میں یہ بھی جو ہے وہ چیز پیش تھی جو کفارے کا نظریہ، چونکہ مسیح علیہ السلام کو صلیب پر بائبل کے مطابق جب دیا گیا، صلیب پر چڑھا دیا گیا، تو اس نے اپنے فلسفے کی بنیاد پہ یہ بتایا کہ جو صلیب پر لٹکایا جاتا ہے وہ لعنتی ہے، چونکہ اگر مسیح علیہ السلام نے لعنت مول لی ہے تو اس لعنت کے سبب ہمیں اس نے شریعت سے جو ہے وہ آزاد کر دیا۔ مسیح علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا عقیدہ بھی جو ہے وہ بڑی شد و مت کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے دیا۔ یہ حوالے جات میں آج وہ گروپ میں شیئر کر دوں گا، اس لیے میں آج حوالے نہیں پڑھ رہا کہ میرا خیال تھا کہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ کفارے کا جس طرح مسیح علیہ السلام کے
بارے میں پولوس کہتے ہیں کہ مسیح خدا ہے، مسیح جو خدا کی صورت ہے، اور ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح کی منادی کرتے ہیں کہ وہ خداوند سے ہے، اور اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا انسانی شکل میں ظاہر ہو کے اپنے آپ کو پست کر دیا۔ یعنی یہ عقیدہ انہوں نے، ابن اللہ کا عقیدہ انہوں نے جو ہے وہ دیا، کفارے کا جو ہے وہ عقیدہ دیا کہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سارے لوگ گنہگار ٹھہرے، اسی طرح ایک ہی فرما برداری سے بہت سے راست باز ٹھہریں گے۔ یہ ہے فلسفی، یعنی جو انہوں نے روم کا، یونان کا فلسفہ پڑھا تھا وہ یہاں کام آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جس طرح جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور ان میں پیدا ہونے والے تمام کے تمام گنہگار ٹھہرے، اسی طرح سے جو ہے وہ مسیح علیہ السلام کے ایک یعنی جان کے بدلے تمام وہ لوگ جو گنہگار تھے وہ راست باز ٹھہرے۔ جبکہ دیکھا جائے تو پہلے یعنی ہم ابن اللہ پہ اور کفارے پہ بات کر چکے ہیں، اور کفارے کا عقیدہ عبث ہے، یعنی ممکن نہیں ہے کہ ایک جان، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے سو وہی ہلاک کی جائے اور اس کا خون اسی کے سر ہوگا۔ تو کس طرح ممکن ہے کہ باپ دادا نے انگور کھائے اور دانت آگے اولاد کے کھٹے ہوں؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ فلسفہ چونکہ اس وقت معروف تھا یا اس وقت بن چکا تھا، تو اس لیے انہوں نے اسی فلسفے کے مطابق جو ہے وہ یہ فلسفہ دیا کہ اگر ایک شخص کے گناہ سے ساری انسانیت جو ہے وہ گنہگار ہو سکتی ہے، تو پھر ایک شخص کے کفارے سے ساری انسانیت بھی جو ہے وہ نجات پا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے شریعت اور عمل کے، یعنی شریعت کے اوپر عمل کرنے پہ یا شریعت کے اوپر تکیہ کے اوپر جو ہے نا وہ بہت سخت سٹیٹمنٹ دی ہے۔ یعنی اگر آپ تورات پڑھیں کسی وقت، میں انشاءاللہ وہ حوالہ جات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ ایک ہی پوری فہرست ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو شریعت پہ عمل کرتا ہے وہ نجات پائے گا، اللہ کا فضل ہوگا۔ اور شریعت ہے کیا؟ واٹ از اے کینن؟ آپ اس کو اگر تھوڑا سا وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شریعت بنائی کہ دیکھو اگر کوئی جان کسی دوسری جان کو نقصان پہنچاتی ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے یا تو قصاص ہے، یا پھر اس کو جو ہے وہ جان کے بدلے جان اور کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، تو یہ ہوگا۔ تو اس کو شریعت کہتے ہیں۔ جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اس کا جو بھی وبال ہے، جو اللہ کی حکم عدولی کرے گا، جو اللہ کے حضور جو ہے وہ گناہ کرے گا، جو جھوٹ بولے گا، جو بدکاری کرے گا، تو اس کے جو سزائیں، جن کی سزاؤں کا تعین کیا گیا ہے، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ فرض کریں کہ اگر شریعت نہ ہو، اگر کوئی ضابطہ نہ ہو، اگر کوئی قانون نہ ہو، تو اس طرح تو چور آزاد ہو جائیں گے، وہ جہاں چاہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ تو بالکل اس کا کوئی وبال نہیں ہے، قتل کا کوئی قصاص نہیں ہے، چوری کا کوئی جو ہے وہ اپنا قصاص نہیں ہے، بدکاری کا، گناہ کا، حرام کاری کا، جھوٹ کا، والدین کی نافرمانی کا، بیوی کے حقوق کا، تو پھر کون جو ہے وہ اس کی پاسداری کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ آج فرض کریں کہ آپ بحرین میں ہوتے ہیں، اکثر انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، سعودی عربیہ میں ہیں، تو جو جہاں پہ ہے اس کے قانون کی وجہ سے، ہم نے پچھلے دنوں عمرے پہ تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ قانون کی کس قدر سختی سے پابندی کی جاتی ہے، اس لیے کہ ہزاروں ریال جو ہے وہ جرمانہ ہے صرف اشارہ کاٹنے کا۔ تو اس سزا کے خوف سے، سسٹم کو بہترین رکھنے کے لیے، ایکسیڈنٹ نہ ہو، اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ قانون بنایا، اور اس قانون پہ جب عمل ہوتا ہے تو اس کے پیچھے یا خوف ہے یا شوق ہے، یا تو اللہ کی محبت کی وجہ سے یا پھر اللہ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے انسان گناہ سے بچے گا۔ تو وہ یہ ایک شریعت کا اور قانون کا جو ہے وہ اپنا مقصد ہے۔ اب پولس رسول نے شریعت کو سرے سے ہی جو ہے نا وہ انہوں نے اڑا کے رکھ دیا۔ اس کے اثرات یورپ میں کیا پیدا ہوئے ہیں اس میں ہم بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک ایماندار نہیں ٹھہرتا۔ مزید آگے چل کے کہتے ہیں اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں۔ واٹ از دس؟ دس از دا گریٹ ڈسیپشن جو عیسائیت کے ساتھ ہوئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ موجودہ عیسائیت کا جو
بانی ہے وہ پولوس ہے، کیونکہ مسیحی تعلیمات، مسیح علیہ السلام کی آپ جو ہے وہ تعلیمات کو اگر دیکھیں تو مسیح نے کہا ہے کہ پچھلی شریعت میں لکھا ہے کہ جو زنا کرے گا وہ سنسار کی، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کسی عورت پہ بری نظر بھی ڈالتا ہے، یعنی بری نظر سے بھی اگر کوئی کسی کو دیکھے گا تو وہ بھی اس گناہ کا مرتکب ہوگا۔ تم کہتے ہو کہ والدین کو برا بھلا کہنا، مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جو والدین کو برا بھلا کہتا ہے اس کی شدید مذمت کی، اس کی شدید سزا اس کی۔ تو مسیح علیہ السلام نے تو یعنی وہ سزاؤں کو بہت زیادہ اس سے جو ہے وہ ایگزیجریٹ کر کے بتایا کہ تم زنا کی بات کرتے ہو، میں تم سے کہتا ہوں کہ کوئی کسی کو بری نظر کسی عورت پہ ڈالتا ہے تو اس نے بھی زنا کیا آنکھ کا۔ لہٰذا مسیح کی یہ تعلیم نہیں ہے، اور یہاں پہ اپنا پولوس کہتے ہیں اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں ہے۔ مزید آگے جو ابراہیم کے ساتھ ایک عہد باندھا تھا خدا تعالیٰ نے کہ تیرے اور میرے درمیان یہ جو ختنہ ہے یہ تیرے اور میرے درمیان جو ہے وہ عہد کا نشان ہوگا، اور یہاں پہ جو ہے وہ پولوس کہتے ہیں کہ دیکھ میں پولس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ختنہ کراؤ گے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا، یعنی اگر تم شریعت پہ عمل کرو گے تو مسیح علیہ السلام سے تمہیں جو ہے نا وہ آگے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے ڈرایا کہ اگر نہیں، آگے جا کے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ختنہ کراؤ گے تو تمام شریعت پر عمل کرنا پڑے گا، جبکہ شریعت پر عمل کرنے سے آدمی راست باز نہیں ٹھہرتا اور وہ مسیح سے الگ اور فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر زیادتی ہے۔ نہیں دوران کلاس تو ہوتا ہے کہ آپ نے لائن پڑھنی ہوتی ہے، اس پہ کچھ بات کرنی ہوتی ہے، لیکن سچی بات ہے کہ کسی وقت اس کو تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیے گا، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ شخص اتنی تاکید کیوں کر رہا ہے خدا کی اس تعلیم سے انحراف کرنے کی، خدا کے ان حکموں سے انحراف کرنے کی، خدا کی اس جو ہے وہ شریعت سے جو ہے وہ بغاوت کے حوالے سے یہ شخص کیوں اتنا جو ہے وہ اتنی تاکید سے جو ہے وہ لوگوں کو منع کر رہا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ یعنی اگر ختنہ کراؤ گے تو تمام شریعت پہ عمل کرنا پڑے گا، جبکہ شریعت پر عمل کرنے سے آدمی راست باز نہیں ٹھہرتا اور وہ مسیح سے الگ اور فضل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں موجود تھے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہم عمل کرنا چھوڑ دیں؟ یعنی تو ظاہر ہے جب اللہ کا فضل ہوگا تب ہی جنت میں جائیں گے، تو عمل کرنا چھوڑ دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، عمل کرنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ اس نے کتنی کوشش کی ہے۔ تو ہمارا جو اعمال کا دار و مدار یعنی جو نجات کا دار و مدار ہے وہ محض فضل کے اوپر بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کوشش اور کاوش شامل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ اتنا عمل کیا، اللہ یہ ضرور پوچھیں گے کہ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، کوشش کی۔ اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ کاٹ دینا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مقدار نہیں بلکہ معیار میٹر کرتا ہے۔ مسیح علیہ السلام اپنی واضح اور اجلی تعلیم میں یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ میں نبی یا ان کی کتابوں کو جھٹلانے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تورات اور زبور کا ایک شوشہ بھی نہ ٹلے گا یہاں تک کہ زمین اور آسمان ٹل جائیں۔ تو یعنی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کتنی ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ پولوس شریعت کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ مزید مسیح علیہ السلام کے مختلف اقوال ملتے ہیں جس میں مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کے پاس نہ جانا۔ قرآن مجید میں بھی مسیح علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لہٰذا یہاں پہ جو ہے وہ پولوس کہتے ہیں کہ یہودی جب اس کے خلاف کہنے لگے یسوع کہ المسیح ہونے کا انکار کیا تو اس نے کپڑے جاڑ کر ان سے کہا کہ تمہارا خون تمہارے سر پر، میں پاک ہوں، اب سے غیر قوموں کی طرف جاؤں گا۔ تو
شاگردوں کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ شروع میں تو بالکل شاگرد اس کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہیں کرتے تھے، لیکن جو ہے وہ بالآخر ایک شاگرد کے جو ہے وہ یعنی وہ جگہ کو فل کرنے کے لیے، یہودا اسکریوتی کی جگہ کو پر کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے چاہتے نہ چاہتے ان کو ایڈ کر لیا، جبکہ برناباس کے ساتھ ان کا تھوڑے ہی عرصے بعد بہت شدید جھگڑا ہوا، اور اس میں بھی ان کو ہی جو ہے وہ ملامت کی گئی، انہی کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہرایا گیا، اور پولس اپنی جگہ تب تک بنا چکا تھا۔ شاگردوں میں شامل ہونے کے لیے ایک معیار تھا، جس میں ایک معیار یہ تھا کہ شاگرد ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام سے بپتسمہ لینے تک، موت تک وہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ رہا ہو، جبکہ پولس نے نہ بپتسمہ لیا اور نہ ہی مسیح علیہ السلام کی وفات تک وہ ساتھ تھا، بلکہ وہ تو مخالفین میں سے تھا۔ لہٰذا یہی وجہ تھی کہ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کو جو وہ بلڈوز کرتا جا رہا تھا، تو اس میں ایک یہ بھی تعلیم تھی کہ جس طرح مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا، مسیح علیہ السلام فرمایا کہ میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، لہٰذا ان کی تعلیم بنی اسرائیل کے قبیلوں تک تھی، لیکن اس نے مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ میں غیر قوموں کی طرف جو ہے وہ اب ضرور جاؤں گا۔ مزید یہ کہ یہ محض کانفیڈنٹ نہیں بلکہ اوور کانفیڈنٹ تھے اپنے بارے میں، یہ اپنے مخالفین کے بارے میں جو ہے وہ ان کو لعن طعن بھی کرتے تھے، ان کو ملعون بھی کہتے تھے اور ناحق بھی کہتے تھے۔ گلتیوں 1 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی، اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو وہ ملعون ہو۔ پھر اس کو سنیے، میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی، یعنی جو میں تمہیں سنا رہا ہوں تم نے قبول کی، اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو وہ ملعون ہو۔ یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے مخالفین، یعنی اپنے سوا اپنے مخالفین کی تعلیم کو جو ہے وہ انہوں نے بیہودہ کلام اور بکواس تک لکھا ہے۔ مزید یہ کہ جب یہ دعوت و تبلیغ کر رہے ہوتے تو یہودی جب اسے دیکھتے تو یہودی سے کہتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کو خدا کی شریعت اور خدا کی تعلیم سے جو ہے وہ اپنا، یعنی خدا کی تعلیم کے خلاف جو ہے وہ حکم دیتا۔ ظاہر ہے ان کو نظر تو آتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ شریعت لانتی ہے اور شریعت جو ہے وہ اب بیکار ہے، مسیح علیہ السلام نے ہمارے لیے جان کی جو ہے وہ قربانی دے کے ہمیں شریعت سے آزاد کر دیا۔ مزید 2-3 بار جو ہے یہ اپنا رومی سلطنت اور جو ہے وہ یہودی مذہبی عدالت کے سامنے بھی پیش کیے گئے، لیکن وہاں پہ بھی اس نے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے کے وہاں سے آزاد ہوئے۔ بالآخر پھر یہ نیرو کے زمانے میں قریب 67 یا 66 میں جو ہے وہ ایک یعنی رومی قید میں بھی رہے، اور اسی قید کے دوران وہاں پہ اصول یہ تھا کہ رومیوں میں جو روم کا شہری ہوتا تھا اس کو صلیب پر نہیں لٹکایا جاتا تھا، بلکہ اس کو شہر کے باہر لے جا کے جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو چونکہ انہی جو ہے وہ چیزوں کی وجہ سے اپنے عقائد و نظریات، چونکہ اس وقت عیسائیت کمزور تھی، اس کے عقائد و نظریات اس قدر مضبوط نہیں تھے، تعداد میں کم تھے، تو یہ کچھ عرصہ رومی قید میں رہے، اور رومی قید میں رہنے کے بعد ان کے ساتھ ایک پطرس بھی تھے، وہ نبی علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے، ان کو تو صلیب دے دی گئی، لیکن چونکہ یہ رومی شہری تھے اس لیے اصول یہ تھا کہ رومی شہری کو سزا نہیں دی جائے گی، ان کو شہر سے باہر لے جا کے ان کی جو ہے وہ گردن تن سے جدا کر دی گئی، یعنی ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس میں بہت ساری جو ہے وہ دیومالائی کہانیاں بھی ہیں کہ ان کی جب گردن زمین پہ گری تو وہ جہاں جہاں گری وہاں وہاں پانی کے چشمے جاری ہو گئے، پھر تو چرچ بھی ہے، اس کو جو ہے وہ 3 چشموں والا چرچ بھی کہا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کہانیاں اس کی تاریخی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ایک مسیح علیہ السلام کے شاگرد بھی تھے جن کا نام پطرس تھا، ان کو تو صلیب دے دی گئی کیونکہ وہ غیر رومی تھے، اور چونکہ پولس رومی شہریت کے حامل تھے اس لیے جو ہے وہ ان کو شہر سے باہر لے جا کے ان کی گردن کاٹ دی گئی، اور وہاں جو ہے وہ ان کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔
بہرحال یہ آج ایک مختصر تعارف تھا. میں ایک دو آرٹیکلز ہیں یعنی جو اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ مسیحی تعلیمات کیا تھیں اور پولوس نے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ تعلیمات کیا دی ہیں، اور ساتھ میں یہ ایک آرٹیکل ہے مولانا خواب رشید بٹ صاحب کا، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، تو اس کو آپ ڈیٹیل سے پڑھ بھی لیجئے گا. امید ہے کہ یہ بات سمجھنے میں ہمارے لیے آپ کی طرح آسانی ہوگی کہ سینٹ پول کا جو ہے وہ عیسائیت میں کردار کیا رہا ہے. ایک جملے میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ سینٹ پول عیسائیت میں اسی کردار کا حامل ہے جو کردار اسلام میں عبداللہ بن سبا کا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.